153۔ اور جن لوگوں نے گناہ کا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک اس کے بعد یعنی توبہ کے بعد آپ کا رب یقیناً بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے کہ دیدہ دانستہ کیے گئے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جو کچھ اس قسم کی باتیں آئی ہوں وہ باطل ہے۔ انسان نے دیدہ دانستہ گناہ کیے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دروازہ توبہ کا کبھی بند نہیں ہوتا، جتنا بڑا مجرم ہو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، لیکن توبہ ہی کا دروازہ ہے، جس سے داخل ہو تو خدا معاف کرے۔ نہ یہ کہ توبہ نہ کرے، گناہوں میں لگا رہے اور کوئی اور کام بتایا جائے کہ یہ کر لو تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، توبہ نہ بھی کرو تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ باطل ہے، یہ باطل ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ بھی سامری ٹائپ کی چیزیں ہیں کہ جو حق کے ساتھ باطل ملا دیا گیا، سچی چیزوں کے ساتھ جھوٹی چیزیں ملا دی گئی اور قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں اور گناہوں کی جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بدترین عالم وہ ہے جو دین اس طرح بیان کرے کہ سننے والوں میں گناہ کرنے کی جرت پیدا ہو جائے۔ کیا مطلب؟ انہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا، کر لو، ایسے بخشش کے وعدے بتائے انہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بھی بدترین ہے جو دین اس طرح بتائے کہ لوگ مایوس ہو جائیں کہ اللہ نے ہمیں معاف کرنا ہی نہیں۔ جو مایوس ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے اب آگے تو ہم نے مار ہی کھانی ہے، چلو جو مزے کرنے یہی کر لو، پھر وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ بس امید زیادہ دلوا دینا بخشش کی یا مایوس کر دینا بخشش سے، دونوں باطل ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے فرامین میں کتاب اصول کافی، کتاب الکفر والایمان میں بہت خوبصورت روایات کے ذریعے یہ خوف اور امید کا بیلنس ہونا یہ بیان کیا گیا۔ مثلا ایک آپ کو اشارہ کرتا ہوں، فرماتے ہیں اللہ سے اس طرح ڈر، آپ توجہ فرمائیں کتنا زبردست انداز ہے، خدا سے اس طرح ڈر کہ اگر تو تمام جنوں اور تمام انسانوں کے برابر نیکیاں اچھے اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں گیا تو بھی تجھے پکڑ لے گا اور عذاب کرے گا، اتنا ڈر تو اللہ سے۔ لہذا خوش مت ہو کہ تو نے کوئی نیکیاں بڑی کر دی، اعمال کر دی، نیکیاں تجھے خراب نہ کر دی۔ اور پھر فرمایا اور اللہ سے اتنی امید رکھ، دوسری طرف سے اتنی امید رکھ کہ اگر تمام جنوں اور انسانوں کے برابر گناہ لے کر تو اللہ کے پاس گیا تب بھی تجھے معاف کر دے گا، اتنی امید رکھ۔ لیکن نہ صرف امید اور نہ صرف خوف، بیلنس۔ امید اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دے گی کہ میں خدا مجھے قبول کر لے گا، اسے امید رہے گی، اور خوف اس کو کبھی گناہ کرنے کی جرت پیدا نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہے ائمہ کا بتایا ہوا۔ اب اگر کوئی ائمہ سے ہی منسوب کر کے ایسی باتیں کرے کہ سننے والوں کو یہ لگے نہ آیات قرآن بتائے، نہ ائمہ کی یہ والی روایات جو عین قرآن بالکل وہی ہیں وہ نہ بتائے، اور ایسی روایات بتائے جس سے لوگوں کو لگے کہ ہم یہ کرتے بھی رہیں، اس کے بعد اگر ہم ایک کام کر لیں مثلا تو پھر ہم سارے گناہ بخشے جائیں گے، یہ باطل ہے، واضح البطلان ہے قرآن مجید کے اور صحیح روایات رسول اللہ اور اہل بیت کے قطعاً خلاف ہے۔